السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ سر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جو انٹرنیشنل نیوز چل رہی ہے اس وقت، یا جو گلوبلی ہم لوگ جتنے بھی سیناریوز کو دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن تو ہر میڈیا پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے وہ ہم لوگ سر عامر کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سر عامر کیسے ہیں آپ کیسی ہیں فاطمہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر فیوچر کیا ہے یو اے ای کے تعلقات، آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں، کیا حالات ہونے والے ہیں؟ یو اے ای کے تعلقات یو مین ود پاکستان؟ یس۔ اچھا، یہ ایک ایسا ہے کہ ہم زبردستی ویسے یو اے ای کو ایک اور باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ although یو اے ای واز کلوز ٹو انڈیا، یو اے ای واز کلوز ٹو اسرائیل، لیکن یو اے ای کو ڈیولپ کرنے میں پاکستانیوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہ گلوبل فنومینا بدلتا رہتا ہے۔ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں آپ کے فائنینشیل انٹرسٹ کے ساتھ، اور فائنینشیل انٹرسٹ ایک اور جگہ پہ انگیج ہوتے ہیں اسٹریٹجی کے ساتھ۔ یو اے کو بھی جب پتہ چل جائے گا، اور چل گیا ویسے تو، کہ پاکستان فائنینشیلی نہیں تو اسٹریٹجیکلی ان پوزیشن ہے کہ وہ اس پورے علاقے کو ریگولیٹ کر سکتا ہے، تو یو اے بھی دوسری باسکٹ میں نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت سے لوگوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، کبھی یو اے کو ڈائریکٹلی ویسے نہیں کیا تھا، لیکن یو اے از آور فرینڈ۔ دیکھیے، انہوں نے کبھی مشکل حالات میں ہماری مدد بھی کی ہوئی ہے، ہمیں وہ تمام وقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور کوئی بھی انٹرنیشنل فنومینا میں کوئی بھی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کا انٹرسٹ، اب یو اے کا اگر انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اسٹریٹجیکل ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فائنینشیل کیسے ہوگا کہ یو اے میں جتنی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے اس کو ریہیبلیٹ کس لیے کرنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اگر وہاں سے پاکستانی انویسٹرز کو بھگانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یو اے یہ خالی یو اے تو پھر صحرا تھا 1970 میں، تو وہ دوبارہ صحرا کی ایج میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ترقی ہوئی ہے نا، یہ سب کا عمل ہے، یہ کاسموپولیٹن سوسائٹی تھی۔ آئی فیل کہ یو اے گورنمنٹ از ویری اسمارٹ، دے ول پلے ویری اسمارٹ، اینڈ پاکستان گورنمنٹ ایکولی۔ ہم نے جتنا بیلنس ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بنا کے رکھا ہے، وی ہوپ کہ ہماری جو پاورز ہیں وہ اسی طرح یو اے کو بھی ایک اچھے اس میں رکھیں۔ تو آئی ہوپ دیٹ وی شوڈ اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز یو اے آلسو اکنامکلی، وی بوتھ نیڈ ایچ ادر، اور ہمارے درمیان۔ لیکن یو اے کو جو بہت زیادہ خدشات ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یو اے کو اپنی جبل علی پورٹ پہ، ٹرانسشپمنٹ پورٹ پہ، اب یو اے کو شروع سے خدشہ ہے کہ گوادر پورٹ اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی ون آف دا بگیسٹ ٹرانسشپمنٹ پورٹ کہاں بن جائے گی؟ گوادر۔ اگر وہ گوادر میں بن گئی تو اس کا امپیکٹ کہاں پہ آئے گا؟ یو اے کی اکانومی پہ۔ اگر یو اے کی، لیکن اگر یو اے کو چاہیے کہ وہ خود ایک سٹیک ہولڈر بن جائے، why not he also step together with Pakistan for گوادر؟ And not only for گوادر، for پاکستان۔ I mean، بجائے اس کے کہ ہم یو اے ای ہمیں on the other side of the روڈ دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ سچویشن جو آج کچھ ڈیفیکلٹ ہے وہ بڑی ون ون ہو جائے گی۔ ون ون سچویشن تو ہو جائے گی سر، لیکن اگر اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو ٹرمپ کے کافی مختلف بیانات آ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ ایران سے یورینیم لا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، 20 ارب ڈالرز کا جو ان کی جو ایک ڈیل چل رہی تھی وہ اس پہ مانے ہیں نہیں مانے، وہ کیا ساری یہ چل رہے سینیریو اس وقت، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یورینیم والی بات تو ایران نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ میں ایٹم بم بنا رہا ہوں، اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وی نیڈ اٹ فار پیسفل، اور جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ اس کی انریچمنٹ کا جو لیول دیتی ہیں، اور 420 kg ٹوٹل یورینیم ہے، تو اس پہ پوری دنیا میں کسی کو شک نہیں ہے۔ جب ایک غلط دعویٰ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ عراق پہ سب چڑھ دوڑے تھے اور کہا گیا تھا کہ ایمونیشنز آف ماس ڈسٹرکشنز آر ان عراق، بعد میں پتہ چلا سب جھوٹ ہے، پھر یہ کہہ دیا گیا او سوری دا نیوز واز رانگ۔ اچھا، پوری دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جس نے اس پہ معذرت بھی کی تھی، ویسے وہ اس کا نام یو کے ہے۔ یو کے نے اس بات پہ معذرت کی تھی کہ اوکے وی میڈ اے مسٹیک۔ تو اسی طرح ایران پہ جو چڑھ دوڑے کہ جی ایران نے جناب یورینیم میں یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، جب آپ کسی ملک پہ چڑھ ہی دوڑیں گے اور وہ ملک بولتا جا رہا ہے کہ نہیں یار اٹ از فار دا پیسفل پرپس، تو ڈیفینیٹلی یہ یورینیم نہ تو کہیں جائے گی میرا خیال ہے، نہ اس کا کوئی کسٹوڈین ہوگا۔
हाँ ये होगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसकी एक सुपरवाइजरी में आ जाएगी कि ठीक है इसकी इनरिचमेंट ठीक हो रही है और उसी लेवल तक हो रही है और ये सिविल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। सही है। मेडिकल में भी यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है, सिविल में, अब साइंस में बहुत बेशुमार जगह है जहाँ पे आपका हाइब्रिड सीड नहीं बनता उसके बगैर। तो अगर ऐसा है तो ये इस पे ये ऑब्जर्वेशन होती है। और उसके अलावा कोई कह रहा है अमेरिका उठा के ले जाएगा तो फिर तो जंग खत्म नहीं हुई, फिर तो जंग चल रही है, फिर जंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो अच्छा मैं एक और चीज़ आपको कहूँ, सोशल मीडिया को एक हद तक आप किसी भी बात को बिलीव करते वक्त उस बंदे की क्रेडिबिलिटी देखिए, वो खबर कौन ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको समझने की कोशिश किया करें। वो उन खबरों पे, मेरे नाजरीन को भी मैं कहता हूँ, अगर आप उन खबरों पे बिलीव करना शुरू कर देंगे तो फिर वो बात वही है कि कान नजदीक है या कुत्ता। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जितनी इस वक्त हाइप क्रिएट हुई है, क्या ये मीडिया की हाइप है या ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं? आपको मैं एक चीज बताऊं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी बिकने का अमल क्या है? नेगेटिव न्यूज। नेगेटिव न्यूज। आज आप एक खबर में यही बैठे कहता हूं, पेट्रोल अगले हफ्ते 500 रुपए लीटर होने वाला है। पूरी दुनिया सारी खबर छोड़ देगी, ये 500 रुपए लीटर के पेट्रोल के पीछे पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि ये खबर गलत होगी। यस। उसकी आगे डिटेल आएगी कि ये एक ख्याल था और ये ख्याल झूठ है। अच्छा, आपने पूरी खबर पढ़ ली, खबर देख ली, आपने उसको व्यूअरशिप दे दी और आखिर में आपने ये देख लिया कि ये ख्याल गलत है। सो देयर शुड बी अ क्रेडिबिलिटी। ऑलराइट सर, ट्रम्प का ये भी कहना है कि वी डोंट नीड नाटो, नाटो नीड अस। अच्छा, अब ये बात नाटो जो है नॉर्थर्न एटलांटिक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना और इसका ख़ास तौर पे एक मकसद था कि वो जो एक इन्फ्लुएंस था कम्युनिज्म का, एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम द रशियन साइड, कि उसको कैसे काउंटर किया जाए। राइट। अच्छा, मुझे आज भी एक वाक़या याद है कि उस वक्त प्रेसिडेंट बुश थे, शायद बुश सीनियर, उनसे एक सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि जनाब when Russia is collapsed, so why do we need NATO? He answered, okay, Russia is collapsed, but still there is the Muslim, like a Muslim threat, a kind of enmity he showed. कि अच्छा लेकिन आज नाटो कहाँ खड़ा है? वो तमाम ममालिक कहाँ थे जो अमेरिका के साथ नहीं आए? नॉन अलाइज मेंबर भी है ना नाटो के, लाइक जापान, साउथ कोरिया, इवन इंडिया। ये कहाँ खड़े थे? कहीं भी नहीं खड़े थे, ये अमेरिका के साथ थे ही नहीं। और सबसे ज्यादा फंड उसमें कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। सबसे ज्यादा फौजी कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो फिर अगर ट्रंप ने कहा कि भाई अपना तो वजन हम उठा ही रहे हैं, तुम लोगों का भी वजन उठा रहे हैं, और हमारी मुश्किल कही, यानी जब अमेरिका की मुश्किल टाइम ही था ना, जब फेंटी फूटी पड़ी थी ईरान से, तो वो मुश्किल टाइम था। तो ट्रंप ने कहा जब मुझे फेंटी पड़ रही थी तो तुम लोग तब तो थे ही नहीं, तो अब ना आना, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो दैट ऑल्सो शोज मी समथिंग। ये एक हेडलाइन है कि नाटो का मुस्तकबिल मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा डगमगा गया है। मे बी देयर विल बी सम मेजर रिफॉर्म्स, मेजर इश्यूज, ये डिसॉल्व भी हो सकती है, या एटलीस्ट इसका एक इशू ज़रूर बन सकता है कि इस पे फाइनेंशियल इश्यूज, कि अमेरिका जो फाइनेंसेस जो खर्च कर रहा है वो बाकी मुल्कों को कहेगा इधर यू शेयर विद अस और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसा जरूर होगा। बट सर मैंने आपसे एक और बात पूछनी है कि ट्रम्प बहुत ही डाइसी कैरेक्टर है, वो अपनी बात से फिर भी सकता है, स्लिप भी हो सकता है, कहीं ये फिसल तो नहीं जाएगा इन सारे एग्रीमेंट्स के दरमियान? अच्छा, ये हम जब बात करते हैं ना तो हम बेसिकली, ट्रम्प एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल, और वो कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है, सुपर पावर है, स्ट्रैटेजिकल पावर है। उन तमाम लोगों ने एक बंदे को वोट दिया, वोट दे के उसे सिलेक्ट किया, ऐसे है, ठीक है। हम बेसिकली जब ये बात करते हैं ना कि ट्रम्प ऐसा है, ट्रम्प वैसा है, या ट्रम्प ये तो नहीं कर देगा, हम अमेरिकन को भी ह्यूमिलिएट कर देते हैं। वैसे मैं माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि यानी वो तमाम अमेरिकन पागल हैं जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया, कि हम समझते हैं फातिमा कोई भी इतने बड़े ओहदे पे बैठ के कोई वो नादिर शाह दुरानी नहीं है कि जो रात को कहेगा जी आग लगा दो, सुबह उठ के कहेगा दोबारा बात कर दो। सही। वो कोई मौलिए खोलिए का मरीज भी नहीं है, वो मेंटली सिक भी नहीं है। ओके।
ہوتا یہ ہے کہ وہ بیان نہیں دیا جاتا. دیکھیں یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک رات کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم پیراٹروپرز کو بھجوا دیں گے گلف میں تاکہ ایران شوڈ گیٹ ریڈی ٹو اوپن دا اپنا ہرمز. اسٹریٹ آف ہرمز کھل گیا. اب وہ یہ کہ نہیں جناب ہم تو ایران کے ترلے کر رہے ہیں. کیسے کہے گا؟ تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا پھر اگلے دن وہ کہہ دیتا ہے کہ تھینک یو ٹو ایران. بھئی اس نے کھول دی. لیکن اس نے کنڈیشنز بھی تو رکھے نا کہ فورس نیول فورس وہیں پہ رہے گی اور ان کی پرمیشن کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں جہاں. نہیں کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اب اس کو ہم کنٹروورشل بیان کہیں. بھئی یہ بیان دینا اس کا حق تھا. ٹھیک ہے. کیا ہم لوگوں کے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جب آپ نے اسٹریٹجیکل ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں تو آپ پہلے اپنے مسل سکھاتے ہیں. بالکل. اور جب اپنے مسل سکھاتے ہیں تو پھر اگلے دن ہی آپ تھینک یو ٹو ایران بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا پہلے پاگل تھا یا پاگل ہے؟ نہیں، نہ وہ پہلے پاگل تھا نہ آج پاگل ہے. ہی از اے ویری وائز مین اینڈ ہی نو واٹ ہی از ٹاکنگ. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پیج پہ آ جائیں گے ایک پیج پہ یہ جنگ ختم بھی ہو جائے گی. ہاں اچھا یہ اب ایک اگلا کویسچن ہے. جنگ میرے خیال میں ٹیکنیکلی ختم ہو چکی ہے. اب اس کی ایک سیلیبریشن کا ٹائم ہے. آئی ایم یوزنگ دس ورڈ کہ یہ اس کی سیلیبریشن کا ٹائم آ رہا ہے اور وہ سیلیبریشن کا ٹائم نیکسٹ ویک میں آ جائے گا. ٹرمپ پاکستان آئیں گے. بہت سارے اور لوگ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں. میڈیا پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا کے لوگ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا سے. They have even applied for their visas. سو مرکز نکاح کیا ہو گیا؟ پاکستان. مرکز نکاح کیا ہو گیا کہ یہاں اسلام آباد ہے کارڈ. اور اگر یہ ہم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فاطمہ یہ چیز پاکستان کو اگلی کئی دہائیوں تک اس خطے کا ایک مضبوط ترین ایک ڈیفنس کا جو ہے نا پلر بنا کے کھڑا کر دے گی. اور یہ ٹائم ہے جب آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر اکانومی آپ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ بار بار جو کوئی کہتا ہے جی $5 ارب جو ہے وہ ڈیفر کر دیے گئے ہیں فار انلمیٹڈ ٹائم. یہ انلمیٹڈ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پیسے ہون گے تو دے دیں. اگر ٹھیک ہے نہیں ہے کہ نہ سے ٹھیک ہے. پھر $3 بلین اور دے دیے. پھر ایک اور ریکارڈ سائن کر لیا وہاں پہ واشنگٹن میں بیٹھ کے. پھر قطر بھی کچھ کر رہا ہے. قطر بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یو اے ای ود آل دیز پرابلم بڑی جلد یو اے ای ول آلسو اسٹینڈ ود پاکستان ایٹ دا سیم پیج. اور وہ بھی پاکستان کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یس وی نیڈ یو ایز ویل. مطلب کہ پاکستان کے لیے آگے انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے اور پوری دنیا میں پیس ہو یہ ہم سب کی دعا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.